اسی 12ویں زیارت نایہ میں خود اپنے جد کا نوحہ پڑھا. میرے غریب دادا تیرے رونے والوں کا بڑا کمال ہے، اور یقین جانو آپ کو سلام ہے. وہ مطلب وہ ڈرامے کرنے والے بندوں کو سلام نہیں ہے جو اوریجنل روتے ہیں. الحمدللہ علماء کی مجلس میں رونا سب اوریجنل ہوتا ہے، داد اوریجنل ہوتی ہے. جو عبادت سمجھ کر فرش ادا پہ آ کے بیٹھ جو آپ کو سلام ہے. آپ میں سے کئی بندوں کو اپنے جوان دنیا سے چلے گئے 2 سال بعد بھول کے، لیکن حسین کے جوانوں کو ابھی تک میری قوم نے نہیں بھلایا. اجرکم اللہ، بڑی داد ہے آپ کو، واللہ داد ہے. لیکن امام زمان فرماتے ہیں میرا دادا حسین تیری یہ مخلص عزادار 2-3 گھنٹے رو کر گھر چلے جاتے ہیں، لیکن میں تیرا وہ عزادار بیٹا ہوں لاب کی ان علیہ کا صباحن و مسان، میں دن کو بھی روتا ہوں رات کو بھی روتا ہوں. اجرکم اللہ. مولا یہ تیرے عزادار تو پہ پانی روتے ہیں. لاب کی ان علیہ کا بدل دموع دما. اور میرا غریب دادا تیری کچھ مصیبتیں ایسی ہیں جب تک میں قائم کی آنکھوں میں پانی ہے میں پانی رہوں گا، اور جب پانی ختم ہو جائے گا میں خون کے آنسو رہوں گا. یہ جملہ کہ قبلہ علامہ اختر عباس صاحب نے پڑھا، میں نے خود دیکھا. ایک المادی لائبریری بہت بڑی زبردست لائبریری ہے، ایران کے حوزہ علمی اصفہان کی محنت ہے، بڑی کمال لائبریری ہے. اس کے اندر یہ روایت یہ پوری ایک کتاب ہے جو لوگ امام زمان کی زیارت سے مشرف، اس میں لکھا ہے ایک مومن تھا کسی علاقے کا، اس کو یہ جملہ کھا گیا. ہم تو گھنٹے گھنٹے کا مصائب سننے کے عادی ہیں نا، مصائب گھنٹے 2 گھنٹے ایک جملہ ہوتا ہے مصائب کا خالی. یقین جانو ایک جملہ ہوتا ہے مصائب. اگر بندہ مصائب محسوس کرے، سنے نہیں محسوس کرے. دیکھو نا مرزا شیرازی کے سامنے کتنا مصائب ہوا تھا، جنہوں نے تمباکو کے بارے میں تاریخی فتویٰ دیا تھا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کا بستر گول ہو گیا تھا. پتہ کتنا مصائب ان کے سامنے پڑا گیا تھا. اتنا مصائب خالی پڑھنے والے نے دخلت زینب علی بن زیاد وعلیہا ارزل ثیابہا. جب کوفہ کی شہزادی اپنے بابا کے ممبر کے سامنے ہی پھٹا پرانا لباس پہنا، اس ایک جملے پر مجلس ختم ہو گئی. مرزا شیرازی نے کہا بس کر، اس کے بعد کیا پڑے گا. لوگوں کو رو کر اس جملے کا حق ادا کر لیتے. ایک کا جملہ خدا جانتا ہے مصائب ہوتا ہے. اس مومن کو یہ بات کھا گئی. امام زمان نے کیوں فرمایا لب کی ان علیہ کا بدل الدموع دما. میرے دادوں سے تیرے کچھ ایسے مصائب ہیں، میری آنکھوں میں پانی ختم ہو جائے گا میں خون رہوں گا. اس بندے نے کوئی ایسا عمل کیا، اللہ نے اس کو امام زمان کی خدمت میں پہنچا دیا. کہ مولا میں نے اتنی زیادہ مشقت کی آپ سے اس جملے کا سوال کا جواب لینے، کس مصیبت کے بارے میں فرمایا میں خون رہوں گا. اللہ اکبر. وہ بندہ پوچھے کہ مولا اکبر کی جوانی، فرمائے نہیں، عباس کے بازو نہیں، اصغر کی پیاس نہیں، حسین کی پیاس نہیں. مولا پھر کون سی مصیبت ہے؟ فرمائے پھوپھیوں کا بے مکنا اور بے ردا، کبھی کسی بازار کبھی کسی. میں کہتا ہوں مصائب محسوس کیا کر. یہ شریفوں کا بازار مسلم کوٹ کا، اگر کوئی بازار میں بندہ کھڑا ہو کر تیری بیٹی کا نام لے، اللہ جانتا ہے تو گردنیں اڑا دے گا لیکن تیرے جذبات ٹھنڈے نہیں ہو سکیں گے. اس نے خالی بازار میں تیری بیٹی کا نام لیا، لیکن امام کی پھوپھیوں کو بے مکنا بے ردا، کبھی کسی بازار کبھی بازار کھا گئے سادات کو. سید الساجدین سے بندے نے پوچھا تھا نا مولا سب سے بڑی مصیبت، 3 دفعہ فرمایا شام. جو شام میں ہوا کسی مقام پر نہیں ہوا. مولا شام میں ایسا کیا ہو گیا؟ فرمایا 7 مصیبتیں ایسی آئی. میں خالی 2 پڑھ کے ممبر شادی کے حوالے کر دوں. فرمایا پہلی مصیبت، میرا قافلہ پہنچا شام کے دروازے پر. میں کہتا یار مصائب محسوس کیا کرو. میں نے جب پہلی گاڑی لی میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا. کیوں لی؟
ٹھڈیال چوک میں مجھے اپنی اہلیہ کے ساتھ بس کا آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑا. شریفوں کا بازار تھا، میں نہیں برداشت کر سکا. فرمایا جب میری پھوپھیوں کا قافلہ پہنچا شرابی کے دربار کے دروازے پر، ملعون نے کہا میری اجازت کے بغیر علی کی بیٹیاں داخل نہ ہو. سید ساجین فرماتے بازار سجنا شروع ہو گئے، تماشا دیکھنے والے بلائے جانے لگے، ڈھول باجے کا انتظام، شرابیں جمع ہو رہی تھی، پتھر جمع کیے جا رہے تھے. فرمایا میری پھوپھیاں اتنا کھڑی رہی، دروازے کا نام بدل گیا. پہلے نام تھا باب الحلب، حلب شہر والا دروازہ. پھر لوگ کہنے لگے یہ باب الساعات ہے، یعنی وہ گھنٹوں والا دروازہ ہے جس پر علی کی بیٹیوں نے 72 گھنٹے اجرکم اللہ 72 گھنٹے انتظار کیا. اللہ کی ذات مسافر شام کی ذریعہ کی حفاظت کرے، شام کے رستے پھر کھلیں اور یہ ظاہر شام جائیں، مسافر شام کو سلام کریں. اللہ اکبر. میں گیا تھا 2011 میں زیارات پہ شام، میری چھوٹی بیٹی میں اہلیہ میرے ساتھ تھی. ہم لوگ سپیشل اس دروازے سے باب الحلب سے یزید کے منبر تک صبح 9 بجے کا ٹائم تھا، صرف آدھا گھنٹہ لگا. کتنا وقت لگتا ہے؟ آدھا گھنٹہ. لیکن وہ سفر آدھے گھنٹہ کا تھا، سجاد کو کتنا وقت لگا؟ پڑھ کتاب تاریخ میں لکھے ہو جب داخلے کی اجازت ملی مؤذن فجر کی اذان کہہ رہا تھا. جب پلید کے منبر کے سامنے پہنچے مؤذن رات کی اذان کہہ رہا تھا. السلام علیکم. جس کو آتا ہے پڑھ میرے ساتھ. آیت اللہ بہجت فرماتے دنیا میں حسین پہ وہی سلام کرتا ہے جس پہ حسین پہلے کربلا سے سلام بھیج دیتا ہے. وَعَلَىٰ علی ابن الحسین وَعَلَىٰ اولاد الحسین وَعَلَىٰ اخوات الحسین. بلال نے تیرے چوتھے امام سے سوال کیا مولا سفر آدھا گھنٹہ تھا، تیری پھوپھیوں کو سارا دن کیوں لگ گیا؟ رونے والے تیرے مولا سجاد نے جواب میں عربی زبان کا نوا پڑھا، میں ترجمہ نہیں کروں گا، بے شک شاہ صاحب سے میرے بعد سوال کر لینا. میں نے آج تک کبھی عریان مسائل نہیں پڑھا، میں ترجمہ نہیں کروں گا، اشارہ کروں گا. فرمایا منال تجھے کیا بتاؤں، بازار میں داخل کرنے سے پہلے میرے قافلے پر ایک ظلم کیا گیا. مولا کون سا ظلم؟ ذرا سر اٹھا کے دیکھنا، میں نے ترجمہ نہیں کرنا. فرمایا اقاد ذلیلاً کالزنج غابانو نصیر. اللہ اکبر. فرمائے سارے قیدیوں کے گلے ایک رسی میں بند کر دیے گئے. سکینہ کا گلا بھی اسی رسی میں، میری پھوپھی زینب کا گلا بھی اسی رسی میں. فرمائے جب بھی میری پھوپھی کمر سیدھی کرتی سکینہ کے پیر زمین سے اٹھ جاتے، رو رو کے کہتی پھوپھی اماں کمر سیدھی. اجرکم اللہ. اللہ اکبر. روایت کے لفظ یہ بتا رہے ہیں بازار کا کافی سفر زینب نے رکوع کی حالت میں تھے. اجرکم اللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. میرے مولا سجاد کا بیان ہے سارے بازار پھرانے کے بعد میرا قافلہ یہودیوں کے محلے میں پہنچایا گیا. ایک ظالم نے آواز دی یہودیوں تمہیں یاد ہوگا خیبر کا میدان، علی نے تمہارے بڑے بڑے جرنیل مارے، جس نے علی سے بدلہ لینے علی کی بڑی بیٹی تمہاری میں. میرے مولا فرماتے مرد اور عورتیں مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئے، کسی نے پتھر مارا، کسی نے آگ پھینکی. میری اماں رباب کا سر زخمی، میری پھوپھی زینب کے ہاتھ زخمی ہو گئے. آخری جملہ ہاتھ اٹھا دعا کے لیے شرم نہ کر میرا مالک اس سارے مجمع کو معرفت امام زمان عنایت فرماؤ، اس سارے مجمع کو کربلا کا چیلم نصیب فرماؤ. میرا مالک اس سارے مجمع کو اپنی آنکھ
آنکھیں حرام سے بچا کر یوسف زہرا کی زیارت کے قابل بنانے کی توفیق عطا فرما۔ روایت رب 40 مومن یا زیادہ مل کر مانگے اللہ سب کی جھولیاں بھر دیتے۔ پروردگار مجھے نہیں پتا کون سا مومن اولاد مانگنے آیا، مجھے نہیں پتا کون سا مومن بیمار کی شفا مانگنے آیا، میرے مالک کسی مومن کو خالی یاد نہ اٹھا۔ تجھے اس دعا کا واسطہ جو مولا سجاد نے اکبر کے لاشے پہ نہیں مانگی، اللہ جانتے عباس کا بابے کا سرنو کے نے دعا پھر بھی سجاد نے موت نہیں مانگی، عباس کا خالی علم آیا پھر بھی موت نہیں مانگی، شام غریبہ موت نہیں مانگی، ابن زیاد کا دربار آیا موت نہیں مانگی۔ کب سجاد نے موت مانگی؟ پڑھ مقتل کی کتابیں لکھا ہوا ہے شرابی کی دربار میں کیسا وقت آ گیا جب علی کی بیٹی کا قافلہ شرابیوں کی بھیڑ میں گئے، جیسے دانتوں کے اندر زبان گھر جاتی ہے، ادھر سے دھکا لگتا بیبیاں اس دیوار، ادھر سے دھکا لگتا دوسری دیوار، تیرے مولا سجاد کا جگر پھٹ گیا، فرمائے یا لیت امی لم تلدنی، یعنی اماں کا یہ سجاد پیدا نہ